تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو ارض و سما کا پروردگار، نعمتیں عطا کرنے والا، تنگیوں تکلیفوں اور بلاؤں کا ٹالنے والا ہے، اور جو وسیع رحمت اور کمال درجے کی حکمت کا مالک ہے۔ جانی اور انجانی تمام نعمتوں پر میں اپنے رب کی حمد و شکر بجا لاتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک سمیع الدعاء کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور صاحب حمد و لواء رسول ہیں۔ اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل و اصحاب اتقیاء پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرما۔ حمد و ثنا کے بعد نجات و بھلائی کے اسباب کو بروئے کار لاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ہلاکت و محرومی کے اسباب سے اجتناب کرو۔ تو جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ اسے بچا لیتا ہے، اور جو اس کی بغاوت کرے اور اس کے قوانین سے ٹکرائے اللہ اسے پاش پاش کر دیتا ہے۔ لوگوں، اہل زمین جن مصائب و آفات کا شکار ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کی بے باکی سے انسانی قتل اور لوگوں میں تیزی سے انتشار اور اس کے عظیم خطرات سے آپ بخوبی آگاہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت سے یہ وائرس عمر کے کسی بھی مرحلے میں لاحق ہو کر انسانی زندگی کے لیے دھمکی و چیلنج ہے۔ ہمارا رحمان و رحیم رب اگر چاہے تو اس کرونا وائرس سے بھی بڑی مصیبت و عذاب پیدا کر سکتا ہے۔ لوگ اللہ تعالیٰ کے نافرمان، باغی اور سرکش ہو چکے ہیں، سوائے ان کے جن پر اللہ عز و جل کی خاص مہربانی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کا مواخذہ ان کے اعمال کی بنا پر کرتا تو روئے زمین پر ایک جاندار تک کو نہ چھوڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ایک وقت مقرر تک مہلت دے رہا ہے۔ تو جب وہ وقت مقرر آ پہنچے گا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آپ دیکھ لے گا، اور فرمایا جو جن بھی مصائب سے تم دوچار ہوئے ہو وہ تمہارے ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہے، جبکہ وہ تمہاری بہت سی باتوں سے تو درگزر فرما دیتا ہے۔ اے ہمارے رب جیسے تو نے ہماری زیادہ کوتاہیوں سے درگزر کیا، اسی طرح ہماری تھوڑی سے بھی درگزر فرما۔ اے اللہ بلا شبہ تو نے اپنے پاس عرش پر تحریر لکھ رکھی ہے، میری رحمت بلا شبہ میرے غصے پر غالب ہے۔ اے اللہ ہمارے ساتھ اپنے فضل و کرم، انعام و احسان اور درگزر کا معاملہ فرما، اور ہمیں عدل و محاسبے سے محفوظ فرما۔ اے جود و کرم اور تمام تر رحمت کے مالک، اے ذوالجلال والاکرام، ہمارے ساتھ وہ سلوک کرنا جس کا تو اہل ہے، اور وہ معاملہ نہ کرنا جس کے ہم اہل ہیں۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مہاجرین کی جماعت 5 جرائم کی وجہ سے 5 عذاب نازل ہوتے ہیں۔ جب کوئی قوم اعلانیہ فحاشی کا ارتکاب کرتی ہے تو ان میں ایسی بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں جو ان کے اگلے لوگوں میں پہلے کبھی نہ تھیں، اور جب ان کے حکمران کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان میں پھوٹ اور اختلاف ڈال دیتا ہے، اور جب وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینا بند کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے بارش روک دیتا ہے، اور اگر چوپائے نہ ہوتے تو بارش کبھی نہ ہوتی، اور جب وہ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ قحط اور حکمرانوں کے ظلم کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی عہد شکنی کرتے ہیں تو اللہ ان پر ایک دشمن مسلط کر دیتا ہے، جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے وہ ان سے چھین لیتا ہے۔ حدیث حسن ہے اور اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ لوگوں، بلا شبہ اس مصیبت کے ذریعے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم اسے منا لو، تو تم اس کو خوش کر لو، اور وہ تمہیں ڈراتا دھمکاتا اور واعظ و نصیحت کرتا ہے سو تم اسے راضی کر لو۔ وہ تم سے توبہ کروانا چاہتا ہے تاکہ تم اس کی طرف رجوع کرو،
اس کے سامنے گڑ گڑاؤ اور اس سے دعا کرو. بلا شبہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ رہنے والوں کے ساتھ محبت اور پیار کرتا ہے اور اس پر بہت بڑا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے جنہیں جب کوئی بھی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں ہم اللہ کی ملکیت ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. یہی ہیں وہ سعادت مند لوگ جن پر ان کی رب کی نوازشیں اور رحمتیں اور یہی ہدایت یافتہ ہیں. اور جو لوگ سنگین مصائب کے نازل ہونے کے باوجود عبرت نہیں پکڑتے اور نہ ہی توبہ کرتے اور گڑ گڑاتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کرتے ہوئے انہیں عبرتناک سزا کی دھمکی دی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے آپ سے قبل اور گزشتہ امتوں کی طرف بھی رسول بھیجے تھے تو ہم نے ان کو تنگ دستی و بیماری سے پکڑا تاکہ وہ گریہ زاری کر سکیں. تو جب ان کو ہماری بیماری لگی تو انہوں نے عاجزی کیوں نہیں اختیار کی, لیکن وہ سنگ دل ہو گیا اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے خیال میں آراستہ کر دیا اور فرمایا اور کیا انہیں دکھلائی نہیں دیتا کہ وہ ہر سال ایک یا دو بار کسی نہ کسی مصیبت میں شکار ہوتے ہیں رہتے ہیں, پھر بھی وہ نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیحت قبول کرتے ہیں. اور فرمایا اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تاہم یہ لوگ نہ تو اپنے رب کے سامنے جھکے اور نہ ہی عاجزی اختیار کی. اے لوگوں پہلی امتوں اور گزشتہ صدیوں کے بارے میں کچھ غور و فکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف گناہوں کی سزائیں کیسے دی, حالانکہ ان میں سے کچھ تو نبیوں کی اولاد میں سے تھے اور آج کے اس دور میں کوئی ایسا گناہ نہیں جس کی وجہ سے گزشتہ سرکشوں کی سرکوبی کی گئی, مگر وہی گناہ زمین پر پہلے سے بھی زیادہ کثرت و اصرار کے ساتھ موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ کا دستور مومن و کافر دونوں پر لاگو ہوتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے قریشیوں کیا تمہارے کافر ان کافروں سے کچھ بہتر ہیں یا تمہارے لیے اگلی کتابوں میں کچھ چھٹکارا لکھا ہے؟ اور فرمایا کیا اس بات نے بھی انہیں ہدایت نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کے مکانوں میں یہ چل پھر رہے ہیں, اس میں تو بڑی بڑی نشانیاں ہیں, کیا پھر بھی یہ نہیں سنتے؟ اے لوگو بھلا بتلاؤ اگر کوئی نیک و سخی جزا و سزا میں با اختیار شخص بہت وسیع و عریض گھر بنائے اور اس میں رہائشیوں کی ضرورت کی ہر چیز مہیا کرے جیسے طعام, شراب, لباس, بسترے, ساز و سامان اور غذا و دوا وغیرہ, اور پھر اس میں لوگوں کو محدود مدت تک رہنے کی اجازت دیتے ہوئے کہے اس گھر میں چند شروط و تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے رہو, اور جس نے اس مدت میں رہائش کے دوران تعلیمات و شروط پر عمل کیا اسی اس سے کئی گنا افضل گھر میں شفٹ کر دوں گا, اور جس نے مطلوبہ تعلیمات و شروط کی پابندی نہ کی بلکہ اس میں تباہی, بربادی اور فساد برپا کیا اور اس مدت کے دوران اس گھر کو شر اور خباثتوں سے بھر دیا تو اسے ایسے گھر میں شفٹ کر دوں گا جسے میں نے پریشانیوں اور تکلیفوں کو جمع کر رکھا ہے. آیا یہ گھر والے کی طرف سے عدل و انصاف اور مہربانی نہیں ہے؟ ہاں کیوں نہیں, اور آسمان و زمین میں اللہ ہی سب سے اعلیٰ صفات کا مالک ہے. چنانچہ گھر سے مراد دنیا اور اس کے بعد جنت ہے یا جہنم, اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسمان کو چھت اور زمین کو فرش بنایا اور ہمارے لیے سمندروں, نہروں اور ہر سود مند چیز کو مسخر کرتے ہوئے بنی آدم کو اس کا کنٹرول سنبھال دیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور یقیناً ہم کشادگی کرنے والے ہیں, اور زمین کو ہم نے فرش بنا دیا بس ہم بہت ہی اچھے بچھانے والے ہیں. اور فرمایا اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے دریا کو تابع بنا دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر بجا لاؤ, اور آسمان و زمین کی ہر چیز کو بھی اس نے اپنی طرف سے تمہارے لیے تابع کر دیا ہے. جو غور کریں یقیناً وہ اس میں بہت سی نشانیاں پائیں گے. اور فرمایا اس نے تمہارے لیے انہار کو مسخر کر دیا, اور فرمایا کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا آسمان کا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا, اس کی بلندی اونچی کی, پھر اسے ٹھیک ٹھاک کر دیا, اس کی رات کو طریق بنایا اور اس کے دن کو نکالا, اور اس کے بعد زمین کو ہموار بچھایا, اس میں سے پانی اور
چارہ نکالا اور پہاڑوں کو مضبوط کر دیا، یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہے۔ بس جب وہ بڑی آفت قیامت آ جائے گی، جس دن کے انسان اپنے کیے ہوئے کاموں کو یاد کرے گا اور ہر دیکھنے والے کے سامنے جہنم ظاہر کی جائے گی، تو جس شخص نے سرکشی کی ہوگی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ ہاں، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا اور اپنے نفس کو کاش سے دور رکھا ہوگا، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام نعمتوں سے نوازا تاکہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور قرآن و سنت پر عمل کریں، تو اسی میں زندگی اور موت کے بعد کی بھلائیوں کی ضمانت و گارنٹی ہے، اور یہی ہلاکت و بربادی سے بچاؤ کی مضبوط پناہ گاہ ہے۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ وہ اسی طرح اپنی پوری نعمتیں دے رہا ہے تاکہ تم حکم بردار بن جاؤ۔ اے لوگو، بے شک بلا گناہ سے ہی آتی ہے اور توبہ سے ہی ٹلتی ہے، اور یقیناً لوگ اس وائرس کا شکار ہو چکے ہیں، تو اس سے دعاؤں اور ان اسباب کو بروئے کار لاتے ہوئے جان چھڑاؤ جو دین اسلام نے مشروع قرار دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسے کے بعد احتیاط و پرہیز کو اختیار کرتے ہوئے اور تعلیمات برائے صحت پر پابندی کرتے ہوئے اولیاء الامور کا ساتھ دو۔ اپنے خطاب میں ہم وطنوں اور مقیمین کی صحت پر انتہائی خصوصی توجہ دلانے پر ہم ولی امر خادم حرمین شریفین حفظہ اللہ کے شکر گزار ہیں، اسی طرح ان کی حکومت اللہ اسے سلامت رکھے کے بھی شکر گزار ہیں، ان کی ذمہ داری کی ادائیگی میں شاندار کارکردگی پر، اور اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ ہی ہر آفت و بلا سے بچاؤ کی محفوظ ترین پناہ گاہ ہے۔ نیز ان اسباب کا اختیار کرنا جن کا شرعی اور عقلی طور پر پابند کیا گیا ہے، تو جس نے صرف اسباب پر اعتماد اور توکل کیا، اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، اور جس نے ان اسباب کو بیکار جان کر چھوڑ دیا، اس نے شریعت و عقل دونوں کی مخالفت کی، اور یہ غموں کے بادل بھی اللہ تعالیٰ بہت ہی جلد ٹال دے گا انشاءاللہ۔ ارشاد باری تعالیٰ، اور جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ بتا دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، اور جب کوئی دعا مانگتا ہے تو میں قبول کرتا ہوں، تو انہیں میری بات ماننی چاہیے اور مجھ پر یقین کرنا چاہیے۔ یہی ان کی بھلائی کے باعث ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی وجہ سے جس میں فرمایا، جان لو کہ تنگی کے بعد آسانی ہے، اسے اے اللہ کے بندو، قضاء و قدر پر ایمان لانے والے بنو، کیونکہ تقدیر پر ایمان لانا ایمان کے 6 ارکان میں سے ہے، اور تیرا یقینی علم و اعتقاد یہ ہو کہ ملک میں صرف وہی ہوگا جو وہ چاہے گا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بلا شبہ ہم نے ہر چیز کو ایک پرفیکٹ اندازے کے مطابق پیدا فرمایا ہے، اچھی بری تقدیر دونوں پر ایمان لانا واجب و ضروری ہے، اور ہمارے رب نے ہمیں بتا دیا کہ اس پر کوئی چیز مخفی نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ وہ عالم الغیب ہے، آسمان و زمین میں کوئی ذرہ برابر چیز بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں، بلکہ اس سے بھی چھوٹی یا بڑی چیز کھلی کتاب میں موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی گنتی کو شمار کر رکھا ہے، تو ہمارا رب جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے اور جو نہیں ہوگا اور اگر ہوگا تو کیسے ہوگا، یہ سب جانتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب کہ یہ دوزخ کے پاس کھڑے کیے جائیں تو کہیں گے ہائے کیا اچھی بات ہو کہ ہم پھر واپس بھیج دیے جائیں، اور اگر ایسا ہو جائے تو ہم اپنے رب کی آیات کو جھوٹا نہ بتلائیں اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں، بلکہ جس چیز کو اس کے قبل چھپایا کرتے تھے وہ ان کے سامنے آ گئی ہے، اور اگر یہ لوگ پھر واپس بھیج دیے جائیں تب بھی یہ وہی کام کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا، اور یقیناً یہ بالکل جھوٹے ہیں، اور تقدیر کی بنا اللہ تعالیٰ کے علم و تحریر پر ہے، اور اللہ کی تقدیریں بہت سی حکمتوں اور اسرار پر مشتمل ہیں، جن کا ظاہر ہونا یوں ہی ہے جس طرح بحر کاہل پر نگاہ ڈالنے والے کے لیے کچھ ظاہر ہو،
اور اللہ تعالیٰ کوئی ایسا شر محض پیدا نہیں کرتا جو حکمت و نفع سے بالکل خالی ہو، اور کورونا وائرس کی مصیبت کے نازل ہونے میں حکمت یہ ہے کہ لوگ اس کے انتشار سے پہلے والے اطمینان و سکون اور دن رات بآسانی عبادت اور مصالح کی نقل و حرکت کو یاد کریں، اور امن و استحکام اور عافیت پر اللہ کا شکر بجا لائیں، اور تمام گناہوں سے از سر نو توبہ کریں۔ اسی طرح اس مصیبت کی حکمتوں میں سے مخلوق کے سامنے اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت و جبروت اور عزت کا اظہار ہے، تاکہ شک میں مبتلا لوگوں کا یقین پختہ ہو جائے۔ چنانچہ مجرد آنکھ سے نظر نہ آنے والے اس وائرس کا پوری انسانیت پر رعب طاری ہے، اور ان کے گناہوں کے بدلے اگر اس سے بھی طاقتور کوئی چیز ان پر مسلط کر دیتا تو پھر ان کا حشر کیا ہوتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تیرے رب کے لشکروں کو سوائے اس کے کوئی نہیں جانتا۔ اس مصیبت کی حکمتوں سے یہ بھی ہے کہ واحد و قہار کے سامنے انسان کی کمزوری و بے بسی کی معرفت کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کے گناہوں کی بدولت اپنی ایک ادنی سی مخلوق اس پر مسلط کی تو وہ اسے بھی نہ روک سکا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی سزا کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ بدلہ نہیں کرتا، اور سوائے اس کے کوئی بھی ان کا کارساز نہیں۔ اے انسان کیا تو نہیں جانتا کہ تو ایک چونٹی سے بھی زیادہ کمزور ہے، کیونکہ وہ آدھی کٹ جانے کے باوجود بھی زندگی سے لطف اندوز ہو سکتی ہے، جبکہ کوئی چھوٹی سی چیز بھی انسان کو کھوکھلا یا مار بھی سکتی ہے۔ اس مصیبت کی حکمتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ انسان کو ایک معمولی سزا سے عبرت و نصیحت کرتا ہے تاکہ وہ کسی بڑی مصیبت میں مبتلا ہونے سے پہلے توبہ کر لے۔ ارشاد باری تعالیٰ، بالیقین ہم انہیں چھوٹے سے بعض عذاب سوائے بڑے عذاب کے چکھائیں گے تاکہ وہ لوٹ آئیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر مہربان ہے۔ اس مصیبت کی حکمتوں سے یہ بھی ہے کہ شک کرنے والوں کے لیے دلائل کا اظہار کہ بے شک رب العالمین ہی کائنات کو چلانے والا اور اکیلا وحدہ لا شریک ہی ایک ذرے یا اس سے بھی چھوٹے یا بڑے سب کا بندوبست کرنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ، جو چاہے اللہ کر گزرنے والا ہے۔ چنانچہ اگر یہ وائرس مطلق اپنی مشیت و قدرت اور سوچ سے منتقل ہوتا تو تمام لوگوں یا ان کی اکثریت کو لاحق ہو چکا ہوتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے زیر کنٹرول اس کے حکمت و مشیت کے تحت ہے۔ جس کو چاہتا ہے اپنے عدل و انصاف کی بدولت لاحق کرتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اپنی مہربانی سے پھیر دیتا ہے۔ اور عقیدہ توحید میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ثابت کرتے ہوئے فرمایا، بیماری کا متعدی ہونا، بدشگونی، ہامہ اور سفر، یہ سب لغو ہے۔ اسے بخاری مسلم نے ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں بیماری کے متعدد نہ ہونے کے بارے میں محققین کا کہنا ہے کہ بیماری ایک شخص سے دوسرے کی طرف اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر منتقل نہیں ہوتی، اور نہ ہی بیماری عادتاً اللہ کی مشیت سے آزاد منتقل ہو سکتی ہے، اور اگر اللہ بیماری کا انتقال نہ چاہے تو وہ بیمار کے اختلاط کے باوجود بھی منتقل نہیں ہوتی۔ تو نفی اہل جاہلیت کے اس عقیدے کی ہے جس کے مطابق وہ سمجھتے تھے کہ بیماری عادتاً اور بغیر مشیت الہی منتقل ہوتی ہے، جبکہ مسلمان اللہ پر توکل کے بعد شرعی اسباب اور مباح تجربات کے اختیار کرنے کا پابند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجذوم سے اسی طرح فرار اختیار کرو جس طرح تم شیر سے فرار ہوتے ہو۔ اسے بخاری نے ابو ہریرہ سے روایت کیا۔ اور عہد صحابہ میں طاعون پھیلا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے ہمراہ شام میں اس طاعون پر داخل نہ ہوئے، حالانکہ ابو عبیدہ
رضی اللہ وغیرہ رضی اللہ عنہم اسی میں فوت ہوئے اور اس پر مکمل رضا کے ساتھ. اور شام میں عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو پہاڑوں پر چڑھا دیا جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وبا ڈال دی. اور اس وبا کو بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جلد رفع کر دے گا. اور مسلمان پر جس چیز سے بچنا ضروری ہے وہ ہے بیماری کا خوف، پریشانی اور گھبراہٹ. اور ایک مثل مشہور ہے، برائی کی توقع کرنا اس میں مبتلا ہونے کے مترادف ہے. تو اللہ پر توکل سے عزم، قلب، روح اور جسمانی قوت مدافعت مضبوط ہوتی ہے، جبکہ خوف و خطرے اور پریشانی سے جسم کی ہر چیز مضطرب ہو جاتی ہے اور بدن کی قوت مدافعت بیماریوں کے سامنے کمزور پڑ جاتی ہے. اور توحید ہر خوف سے امن و اطمینان کا باعث ہے. اور تمام گناہوں اور ان کے اظہار سے توبہ اور دعا کے ذریعے اس بلا کا سامنا کرو، کیونکہ اعلانیہ گناہ ہی دنیا میں ہر شر و سزا کا سبب ہے. اور لوگوں کے ساتھ وہی معاملہ کرو جس معاملے کی تم ان سے ڈیمانڈ کرتے ہو. اور انسان کو اپنے انسان پر کسی چیز میں ظلم نہیں کرنا چاہیے. اور اس زمانے میں انسان کا ظلم اپنے انسان بھائی پر اس طرح حد عبور کر چکا ہے کہ جس کے پہاڑ بھی متحمل نہیں ہے. اور ظلم کی سزا بسا اوقات عام ہوتی ہے، جبکہ زیادہ تر خاص ہی ہوتی ہے. اور صدقات و خیرات کثرت سے کرو، کیونکہ اس سے بلائیں رفع دفع ہوتی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرو، کیونکہ ذکر غذا، دوا اور بیماریوں سے بچاؤ کی مضبوط پناہ گاہ ہے. صبح و شام کے اذکار کی پابندی کرو اور ذکر و اذکار کی کتابیں جمع کرو. اور ان کتابوں میں سے ایک کتاب تحفۃ الذاکرین ہے. ارشاد باری تعالیٰ، تم سب اپنے رب کی طرف جھک پڑو اور اس کی حکم برداری کیے جاؤ، اس سے قبل کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے. اللہ تعالیٰ قرآن عظیم کو میرے اور تمہارے لیے باعث برکت بنائے، میرے اور آپ کے لیے اس کی آیات و ذکر حکیم کو نفع بخش بنائے، اور ہمیں سید المرسلین کے طریقے اور درست بات سے فیضیاب فرمائے. اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اپنے، تمہارے اور تمام مسلمانوں کے لیے تمام گناہوں کی اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، جو قیامت کے دن کا مالک ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک، قوی و متین کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور رسول امین ہیں. اے اللہ، اپنے بندے اور رسول محمد اور ان کے آل و اصحاب اور تمام تابعین پر درود و سلام اور برکت نازل فرماؤ. اللہ عز و جل کا تقوی اختیار کرو، شاندار نتائج کے حصول میں کامیاب ہو جاؤ گے اور ہلاکت و بربادی سے نجات پا جاؤ گے. کامیابی صرف متقین کا مقدر ہوگا اور خسارہ صرف کفار کا ہے. ارشاد باری تعالیٰ، نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے، نہ خاص تمہاری جانوں میں، مگر اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں وہ ایک خاص کتاب میں لکھی ہوئی ہے. یہ کام اللہ تعالیٰ پر بالکل آسان ہے، تاکہ تم اپنے سے فوت شدہ کسی چیز پر رنجیدہ نہ ہو جایا کرو اور نہ عطا کردہ چیز پر اترا جاؤ. اور اترانے والے شیخی خوروں کو اللہ پسند نہیں کرتا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جان لو کہ جو تم کو نہیں ملا وہ تمہیں ملنا ہی نہیں تھا، اور جو تمہیں ملا ہے وہ تمہیں مل کر ہی رہنا تھا. اور حدیث میں ہے، احتیاط سے تقدیر نہیں بدلتی، جبکہ دعا نازل اور غیر نازل ہونے والی سب کے لیے نفع بخش ہے. اے اللہ کے بندو، بے شک